مجھے جنات کی کہانیاں سننا بہت پسند تھا۔ ایک دفعہ میں ٹرین میں اکیلی سفر کر رہی تھی جب ایک فیملی میرے پاس آ کر بیٹھی۔ وہ لوگ بہت اچھے مزاج کے تھے اور ہنس مکھ تھے۔ ہم آپس میں باتیں کرنے لگے۔ اس کے ساتھ اس کا ایک 12 سالہ بھائی بھی تھا۔ جب ہم نے جنات کی باتیں شروع کی تو وہ مجھے جنات کے واقعات سنانے لگی۔ رات ہوتے ہی میں سو گئی۔ جب آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی کہ وہ فیملی تو خود جنات کی فیملی تھی۔ وہ میرے چاروں طرف مجھے گھیرا ڈالے بڑی خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تمہیں ہماری کہانیاں سننا پسند ہے نا؟ تو آج ہم سب سے مل بھی لو اور اب تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گی، کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر آج تک ہماری بہت کہانیاں سنی ہیں، اس لیے تم ہمیں بہت اچھی لگنے لگی ہو۔ آج ہم تمہیں اس ٹرین میں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں اور یہ ٹرین ہماری ہے۔ اس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب وہی لوگ ہیں جن کی کہانیاں تم نے آج تک اپنے بڑوں سے سنی تھی۔ یہ سارے وہی جنات ہیں اور یہ ٹرین ہمارا گھر ہے۔ ہم اس ٹرین میں ہی رہتے ہیں اور یہ ٹرین اب کہیں بھی نہیں رکے گی بلکہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ میں نے ایک نظر ان سب لوگوں کی طرف اٹھائی اور میں نے اپنے ارد گرد بیٹھے مسافروں کی طرف دیکھا۔ وہ سب بھی جنات تھے جو رات کو میرے سونے سے پہلے عام مسافر لگ رہے تھے، مگر اب یہ سارے کے سارے جنات بن چکے تھے، اور ایک ایک کر کے جب مجھے ان کی شکل دکھائی دینے لگی تو مجھے اپنے بچپن میں سنی ہوئی کہانیاں یاد آنے لگیں۔ ان سب کے چہرے میری آنکھوں کے آگے گھومنے لگے۔ یہ سب مجھے اس طرح گھور رہے تھے کہ ابھی کے ابھی مجھے کچا چبا جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیسے بچوں اور میں اس ٹرین کو کیسے روکوں۔ میں، میری امی اور میری نانو ایک ہی گھر میں رہتے تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا کہ جب میں ابھی بہت چھوٹی تھی تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ میں اور امی دادا کے گھر میں رہے، مگر میرے چچا اور تایا نے امی کو پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ امی نے بتایا، امی نے کہا کہ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ میں تمہیں لے کر اس گھر سے چلی جاؤں، اس لیے وہ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر لڑائی شروع کر دیتے تھے۔ تمہارے دادا کافی بزرگ تھے اور اس لیے ان کے بیٹے ان کی کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ تمہارے دادا نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ تم دونوں کا گھر ہے ویسے یہ ان ماں بیٹی کا بھی گھر ہے، کیونکہ یہ میرے مرحوم بیٹے کی بیوی اور بیٹی ہیں، تم ان کو اس گھر سے نہیں نکال سکتے۔ مگر تمہارے چچا اور تایا کی نظر تو تمہارے ابو کے حصے پر تھی۔ وہ اپنے ابا سے کہتے تھے کہ جب ہمارا بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو ان دونوں ماں بیٹی سے ہمارا کیا رشتہ ہے، اس لیے یہ گھر اب ہمارا ہے اور یہ دونوں اپنا کوئی دوسرا انتظام کر لیں۔ پھر کچھ عرصہ تو امی نے جیسے تیسے کر کے گزارا، مگر ایک دن ہر روز کی طرح ان کی لڑائیوں کی وجہ سے میرے دادا بہت پریشان ہوئے اور اسی غم کو اپنے سینے سے لگا کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پھر تو ان دونوں بھائیوں کی موجیں لگ گئیں، کیونکہ اب تو ان کو کوئی بھی روک ٹوک کرنے والا یا کچھ کہنے والا نہیں رہا تھا۔ ان کو سمجھانے والا اس دنیا سے جا چکا تھا، سو انہوں نے اپنی کارستانیاں اور تیز کر دیں۔ وہ اسی کوشش میں تھے کہ کسی طرح میں تمہیں لے کر اس گھر سے کہیں دور چلی جاؤں اور وہ دونوں پورے گھر پر اپنا قبضہ کر لیں۔ انہیں تمہارے دادا کی جائیداد میں سے بھی ہمیں کوئی حصہ نہ دینا پڑے۔ تو اب یہ لوگ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا منصوبہ بناتے۔ محلے والوں نے بھی ان کو لاکھ سمجھانے کی کوشش کی کہ تمہاری بھابھی تمہاری چھوٹی سی بھتیجی کو لے کر کہاں جائے گی، مگر انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی۔ آخرکار ایک دن انہوں نے صبح ہوتے ہی ہمارا سامان اٹھایا اور گھر سے باہر پھینکنا شروع کر دیا۔ میں بہت پریشان ہوئی کہ میں اپنی بیٹی کو لے کر کہاں جاؤں گی۔ پھر اچانک میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ میں تمہاری نانو کو بلا لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کو کچھ سمجھا دیں، تو اچھا ہے کہ یہ لوگ ہمیں گھر میں رہنے دیں۔ ہمارے گھر سے کچھ دور اسی شہر کوٹلی میں تمہاری نانو کا بھی گھر تھا اور میری نانو میرے ماموں کے ساتھ اسی شہر میں رہتی تھی۔ تو امی نے بتایا کہ میں نے ہمارے محلے کے کسی ایک لڑکے کو اپنی اماں کے گھر پیغام دے کر بھیجا کہ وہ جلدی سے ہمارے گھر آئیں۔ 2 یا 3 گھنٹے کے اندر اندر تمہاری نانو ہمارے گھر آ گئیں اور تمہارے ماموں بھی ان کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ جب انہوں نے آ کر دیکھا کہ سارا سامان باہر گلی میں پڑا ہوا ہے، وہ دونوں اندر آئیں تو میں اپنے صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ تمہاری نانو نے مجھ سے سارا معاملہ دریافت کیا کہ کیا بات ہے اور یہ سارا سامان کیوں گلی میں بکھرا پڑا ہے، تو میں نے تمہارے ماموں اور نانو کو سب کچھ بتا دیا۔ انہوں نے تمہارے چچا اور تایا سے بات کی، انہوں نے ان کی کافی منت سماجت بھی کی اور اسے سمجھانے کی کوشش بھی کی، مگر یہ دونوں کسی بات پر راضی نہ ہوئے۔ پھر تمہاری نانو نے کہا کہ بیٹا تم اپنی بیٹی کو اٹھاؤ، اپنا ضروری سامان ساتھ لو اور ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں چلو۔ تم دونوں اب سے ہمارے ساتھ رہ لینا،
ہم تم دونوں کو یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ میں نے روتے ہوئے تمہیں اٹھایا اور تمہارے ماموں نے گاڑی منگوا کر ہمارا سامان گاڑی میں رکھا۔ پھر ہم ان کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے کے لیے چلے آئے۔ مومانی ہمیں دیکھ کر کچھ زیادہ خوش نہیں ہوئی تھیں، مگر ماموں اور نانوں کی وجہ سے خاموش رہیں اور کچھ نہ بولیں۔ اسی لیے اماں پہلے ان کے گھر جانا نہیں چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی بھابھی انہیں دیکھ کر خوش نہیں ہوں گی۔ مگر اب تو بہت مجبوری بن گئی تھی۔ امی نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ واپس اس گھر میں نہ آئیں اور اپنے شوہر کے گھر میں عزت کے ساتھ اپنی زندگی گزار دیں، لیکن مجبوری تھی کہ ایسا نہ ہو سکا۔ میں بہت چھوٹی تھی اور امی نے بتایا تھا کہ اس وقت ان کی عمر بھی کچھ زیادہ نہیں تھی، کیونکہ ابھی تو تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی میری امی اور ابو کی شادی کو۔ پھر 2-3 سال بعد میں اس دنیا میں آ گئی، تو سب ماں باپ کی طرح میرے والدین بھی میرے اس دنیا میں آنے سے بے حد خوش تھے۔ میری امی نے مجھے بتایا تھا کہ تمہارے ابو نے بڑے پیار سے تمہارا نام ماہرخ رکھا تھا، اور تمہارے ابو چاہتے تھے کہ تم بڑی ہو کر خوب پڑھو۔ وہ کہتے تھے کہ میں اپنی بیٹی کو بڑے اسکول میں داخلہ لے کر دوں گا اور بہت سارا پڑھاؤں گا، اور اس دنیا کی ہر سہولت اپنی بچی کے قدموں میں لا کر رکھ دوں گا۔ مگر ابو کو کیا معلوم تھا کہ مجھے اس دنیا میں کیا کیا مصیبتیں جھیلنی پڑیں گی۔ ہم نے ماموں اور نانوں کے ساتھ رہنا شروع کر دیا۔ ہماری مشکلات وہاں رہنے سے کم نہیں ہوئی تھیں، کیونکہ میری مومانی تو کبھی بھی خوش نہیں ہوتی تھی۔ امی نے بتایا تھا کہ پورے گھر کا کام امی خود کرتی تھی، اور مومانی کو امی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتی تھی، اس لیے کہ شاید تمہاری مومانی کا موڈ کچھ ٹھیک رہے، مگر ان کو خوش کرنا شاید امی کے بس کی بات نہ تھی۔ امی نے بتایا تھا تمہارے ماموں مجھ سے چھوٹے تھے، اس لیے ان کی شادی بعد میں ہوئی تھی، اور ان کی بھی کوئی اولاد نہیں تھی۔ تمہارے ماموں تو ہمارے ان کے گھر پر رہنے سے بہت زیادہ خوش تھے، کیونکہ تمہارے ماموں کو بچے بہت پسند تھے، اور تم ابھی بہت چھوٹی سی بچی تھی، تو تمہارے ماموں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوتے، اور وہ زیادہ تر وقت تمہارے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ تمہیں اپنی گود میں اٹھا کر باہر لے جاتے اور بہت ساری چیزیں دلا کر لاتے۔ جب تمہاری مومانی تمہارے ماموں کو تمہیں پیار کرتا دیکھتی تو ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ ان کو کیسے منع کر دیں کہ تمہارے ماموں تمہیں اتنا پیار نہ کیا کریں، مگر وہ کچھ کہہ نہ پاتی اور دل ہی دل میں جلتی رہتی۔ امی نے بتایا کہ جب میں تھوڑی بڑی ہوئی تو ماموں نے ایک دن میرے اسکول کا پتہ کیا اور گھر آ کر امی کو کہنے لگے، باجی میں نے ماہرخ کے لیے اسکول ڈھونڈ لیا ہے، اب یہ بڑی ہو گئی ہے، آپ اس کو کل میرے ساتھ لے کر چلنا، ہم اس کو اسکول میں داخل کروا دیں گے۔ تو مومانی اپنے کمرے سے باہر آئیں اور کہنے لگیں، آپ اپنی کوئی فکر نہ کرنا، بس ساری محبت سارا وقت بہن کی بچی پر ہی لٹا دینا۔ آپ کو یہ فکر نہیں کہ ابھی تک ہمارا اپنا بچہ اس دنیا میں نہیں آیا، کچھ اس کے لیے ہی کیا جائے۔ نہ کبھی آپ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے، نہ ہی کبھی بھی کسی وکیل کے پاس لے کر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گود بھی ہری کر دے، مگر اس گھر میں جب سے آپ کی بہن آئی ہے آپ تو اپنا آپ ہی بھول گئے ہیں۔ جب بھی آپ کام کر کے گھر واپس آتے ہیں تو باجی اور ان کی بیٹی کے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ میری تو آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہوتی۔ کتنے سال گزرنے کے بعد آج تک میں بالکل اکیلی ہوں۔ آپ کو تو اپنی بہن کی بیٹی کھلانے کے لیے مل گئی ہے۔ ماموں بولے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو، یہ بھی تو ہماری ہی بیٹی ہے۔ تو اتنے میں نانو بھی اپنے کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی۔ وہ کہنے لگیں، میں بھی ساری باتیں سن رہی تھی تم لوگوں کی۔ اگر ابھی تک اللہ نے تمہیں اولاد کی نعمت سے نوازا نہیں تو اس میں اس بچی اور اس کی ماں کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ تم ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے کیوں جلتی رہتی ہو؟ تم بھی اس بچی سے سچے دل سے پیار کیا کرو، اللہ تمہاری بھی سن لے گا۔ مگر جب سے میری بیٹی اپنی بچی کو لے کر ہمارے گھر آئی ہے اس دن سے تم نہ جانے کس بات پر اتنی خفا رہتی ہو۔ میرے بیٹے کے ساتھ یہ گھر میری بیٹی کا بھی ہے، اور ابھی تو میں زندہ ہوں۔ میں تمہارے میاں کی کمائی نہیں کھا رہی بلکہ اپنے آبا کی کمائی کھا رہی ہوں۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ اس کی باپ کی پینشن آتی ہے۔ ویسے بھی اگر تم یا تمہارا شوہر تمہارے آرام کے لیے اس گھر میں نوکرانی رکھتا تو اس کی تنخواہ پر بھی خرچہ آتا۔ جب سے میری بیٹی اس گھر میں رہنے آئی ہے تب سے بیچاری نوکروں کی طرح سے دن رات کام کر رہی ہے، اور تم اس دن سے آج تک آرام اور عیش کر رہی ہو، مگر میری بیٹی نے تو کبھی اف تک نہیں کی۔ ہر وقت میری بیٹی اس کوشش میں لگی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ تمہاری ناراضگی کو ختم کر سکے، مگر کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ تمہیں خوش کرنا تو کوئی آسان بات ہے ہی نہیں۔ اور تم جو اپنے شوہر سے گلے اور شکوے کر رہی ہو، تو ہر جو دوسرے دن تم اپنی ماں کی طرف چلی جاتی ہو تو اپنی ماں سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ تمہیں جہاں مرضی لے کر جائیں؟ جب سے تم اس گھر میں بیاہ کر آئی ہو تم نے کبھی اپنے شوہر کو یا مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں ہے،
اور اگر سمجھا ہے تو بتاؤ، تمہارا شوہر تمہاری کیا بات پوری نہیں کرتا؟ اور کون سی ایسی سہولت ہے جو تمہیں اس گھر میں میسر نہیں ہے؟ مگر پھر بھی آج تم نے اس بچے کی چھوٹی سی خوشی کا سن کر اتنا سارا زہر اگل دیا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا ہے۔ تمہاری سوچ میری بیٹی اور اس چھوٹی سی بچی کے بارے میں کتنی گھٹیا ہے۔ اور تمہیں یاد ہو یا نہ یاد ہو، میں تمہیں یاد کروا دوں کہ تمہارا شوہر پہلے میرا بیٹا ہے، اس کے بعد یہ میری اس بیٹی کا بھائی ہے اور اس بچی کا ماموں ہے۔ یہ ان کے لیے کوئی غیر نہیں ہے۔ اور ایک بھائی کا اپنے باپ کے چلے جانے کے بعد بہنوں کے لیے کیا فرض بنتا ہے یہ تم تو نہیں جانتی ہوگی، کیونکہ تمہارے تو اپنے تین بھائی ہیں، مگر آج تک انہوں نے اپنا کوئی حق ادا کیا ہو تو تمہیں پتا ہو نا کہ ایک بھائی اپنی بہن کے لیے کیا کیا فرض کرتا ہے۔ تم آئندہ سے اس چھوٹی سی بچی کے سامنے ایسی کوئی بات نہیں کرو گی جو بات اس کا دل دکھائے، جب تک میں زندہ ہوں، سمجھی تم؟ اور جاؤ جا کر اپنا کچھ کام دھندا کرو۔ ویسے بھی خالی دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے، اور کام تو تم نے کرنا نہیں ہوتا، بس مہارانیوں کی طرح میری بیٹی اور میرے بیٹے پر حکم چلاتی رہتی ہو۔ نانو مجھے لے کر اپنے کمرے میں آ گئیں اور کہنے لگیں کہ تم نے ممانی کی باتوں کا برا نہیں ماننا، کیونکہ میں چھوٹی تھی مگر ممانی کی باتیں سن کر میں بھی پریشان ہو گئی تھی۔ میری نانو نے ممانی کو اچھی طرح سمجھا دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ماموں میرے پاس آئے اور کہنے لگے، ماہروخ بیٹا چلو ہم آپ کو اسکول لے کر چلتے ہیں، وہاں جا کر میری ننھی ماہروخ پڑھ لکھ کر ایک بہت مضبوط اور بہادر انسان بنے گی۔ ماموں نے مجھے لیا اور میری امی کو ساتھ لے کر اسکول گئے۔ میرا داخلہ وہاں کروا دیا گیا۔ اگلے دن صبح سے میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اب میں اپنی امی کے ساتھ نانو کے کمرے میں سویا کرتی تھی۔ جب رات ہوئی تو میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور نانو کے کمرے کی طرف چل پڑی۔ امی نے مجھ سے کہا کہ میں اب سے اپنی امی کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ میں نے کہا آپ تو ہر وقت ڈرتی اور روتی رہتی ہیں، میں آپ کی طرح نہیں بننا چاہتی۔ اور اگلے دن صبح سے میں نے اسکول جانا شروع کر دیا۔ میں ہمیشہ اپنی امی کے ساتھ نانو کے کمرے میں ہی سویا کرتی تھی، لیکن اب جب رات ہوئی تو میں نے اپنا تکیہ اٹھایا اور دوسرے کمرے کی طرف چل پڑی۔ میری امی نے مجھے کہا کہ کیا میں اب سے اپنی امی کے ساتھ نہیں سویا کروں گی؟ تو میں نے بتایا کہ آپ تو ہر وقت ڈرتی اور روتی رہتی ہیں، میں آپ کی طرح بننا نہیں چاہتی، میں بہادر بننا چاہتی ہوں، جیسے مجھے صبح ماموں نے کہا کہ میری ماہ رخ اسکول پڑھ کر مضبوط اور بہادر بنے گی، تو میں تو ماموں جان کی بات مانوں گی اور بڑے ہو کر بہت بہادر انسان بن کر دکھاؤں گی۔ میں آپ کی طرح ہر کسی سے ڈر نہیں جایا کروں گی۔ امی کہنے لگیں، میری معروف تو ابھی سے بہت بڑی ہو گئی ہے۔ پھر امی میرے ساتھ نانو کے کمرے تک آئیں اور نانو سے کہنے لگیں کہ ماہروخ آج سے آپ کے ساتھ سویا کرے گی۔ نانو نے کہا کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، آج سے میں اور ماہروخ دونوں ایک ساتھ سویا کریں گے اور میں رات کو اسے بہت مزے کی کہانیاں سنایا کروں گی۔ میں بہت خوش ہوئی۔ میں نانو سے کہنے لگی کہ نانو آپ جلدی سے نماز پڑھ لیں اور میرے پاس آ جائیں، مجھے آپ سے جن والی کہانیاں سننی ہیں۔ نانو کہنے لگیں، ابھی تم بہت چھوٹی ہو، تمہیں جن والی کہانی سن کر ڈر لگے گا۔ تو میں جلدی سے بولی، نہیں نانو میں تو اب بڑی ہو گئی ہوں نا، اسی لیے تو ماموں مجھے اسکول چھوڑ کر آ رہے ہیں، آپ مجھے جن والی کہانی سنائیں، مجھے کوئی ڈر نہیں لگے گا۔ نانو نے کہا، اچھا میں ابھی کچھ دیر میں آتی ہوں۔ نانو نماز پڑھنے چلی گئیں اور کچھ دیر میں نماز پڑھ کر واپس میرے پاس آ گئیں۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگیں، چلو آج میں تمہیں ایک جن کی کہانی سناتی ہوں۔ تو سنو۔ کسی گاؤں میں ایک بہت خوبصورت لڑکی رہتی تھی جو کہ بالکل پری کی طرح نظر آتی تھی۔ اس لڑکی کے گھر میں اس کے اماں ابا رہتے تھے اور ان کا گھر کچھ زیادہ بڑا نہ تھا۔ لڑکی کا باپ ایک چھوٹا سا کسان تھا، اس کی تھوڑی سی زمین بھی تھی جس پر وہ کسان کھیتی باڑی کر کے اپنے گھر کا گزر بسر کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو ایک بہت خوبصورت بیٹی سے نوازا تھا جس کی آنکھیں نیلے رنگ کی تھیں اور اس کے بال سیاہ کالے اور گھنگریالے تھے اور اس کی رنگت سفید اور گلابی تھی۔ جو کوئی بھی اس لڑکی کو دیکھتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اللہ نے اس لڑکی کو کمال کا حسن دے کر رکھا تھا اور گاؤں کا ہر نوجوان اس لڑکی کے حسن کے قصیدے پڑھتا نظر آتا تھا۔ کسان کو اس کی بیٹی کے لیے بہت سارے رشتے آئے، مگر اس کے سامنے ہر رشتے والے کو منع کر دیا تھا، کیونکہ جب بھی کسی لڑکے کا رشتہ آتا اس کی لڑکی کے لیے تو یہ کسان اور اس کی بیوی لڑکے کے گھر جا کر جب لڑکے کو دیکھتے تو اسی وقت ان کو منع کر دیتے کہ ہمیں آپ کا لڑکا پسند نہیں۔ وہ لوگ کہتے کہ ہمارے لڑکے میں کیا کمی ہے؟ تو کسان کہتا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لڑکے میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر مجھے اپنی بیٹی کے لیے آپ کا بیٹا پسند نہیں، کیونکہ میری بیٹی جیسی خوبصورت اور پیاری بیٹی تو شاید اس دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے۔
اس لیے میں صرف اس لڑکے سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کروں گا جو میری بیٹی جتنا خوبصورت ہوگا۔ کیا ہوا، میں ایک غریب کسان ہوں، اللہ نے مجھے ہیرے جیسی بیٹی دی ہے، تو میں ایسے ہی اس کو کسی کو نہیں سونپ سکتا۔ کسان لڑکے والوں کو منع کر کے اپنے گھر واپس آ جاتا۔ جب گھر واپس آتا تو آتے ہی اس کی بیوی اس کو کہتی کہ آپ ہر کسی کو رشتے سے منع کر دیتے ہیں، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر ہماری بیٹی جتنا خوبصورت لڑکا ہمیں نہ ملا تو کیا ہم اپنی بیٹی کی شادی نہیں کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ اس انتظار میں کہ ہماری بیٹی کی شادی کی عمر ہی نکل جائے۔ آپ سوچ سمجھ کر رشتے کے لیے منع کیا کریں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آپ ایسا کریں کہ اب کوئی بھی رشتہ لے کر آئیں تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بیٹی کی شادی کا وقت ہی گزر جائے اور ہماری بیٹی ہمارے دروازے پر بیٹھی بیٹھی ہی بوڑھی ہو جائے۔ میں نے نانو سے کہا، نانو اس کسان کی بیوی ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی، پھر نانو آگے کیا ہوا؟ کیا اس لڑکی کی شادی ہو پائی یا نہیں؟ تو وہ کہنے لگی، ابھی آگے تو سنو۔ کسان نے اپنی بیوی سے کہا، تم دیکھنا ایک دن کوئی شہزادہ آئے گا میری بیٹی کو بیاہنے کے لیے۔ پھر کچھ عرصے تک تو یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا، اور بھی کئی رشتے اس خوبصورت لڑکی کے لیے آئے، مگر اس کسان نے پھر ان کے لڑکے کو دیکھنے کے بعد وہی بات کہہ کر ان لوگوں کو بھی منع کر دیا کہ ہمیں آپ کا لڑکا پسند نہیں۔ ایسا ہی کرتے کرتے کچھ سال اسی انتظار میں گزر گئے، کوئی خوبصورت نوجوان لڑکا اسے ملے اور وہ اپنی خوبصورت بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کر سکے، مگر آج تک اس کسان کو ایسا کوئی رشتہ نہ مل سکا۔ اب کسان اور اس کی بیوی بہت پریشان رہنے لگے تھے، کیونکہ اب ان کی بیٹی کی عمر بڑھنے لگی تھی اور ابھی تک اس لڑکی کا رشتہ بھی نہیں ہو پایا تھا۔ اب تو گاؤں والے بھی رشتہ بھیج بھیج کر تھک چکے تھے، اب کہیں سے بھی اس لڑکی کا رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ہر گزرتے دن کے ساتھ کسان پریشان رہنے لگا اور اس کی پریشانی اور فکر میں اضافہ ہونے لگا۔ ایک دن کسان اپنی زمین پر ہل چلا رہا تھا کہ ایک بہت خوبصورت نوجوان گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پاس آیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور کسان سے کہنے لگا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں آپ سے کچھ بات کر سکتا ہوں؟ جب کسان نے اس خوبرو نوجوان کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کی نظریں اس خوبرو نوجوان پر ٹک ہی نہیں پا رہی تھیں۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ کتنے ہی سالوں سے اسی لڑکے کو ہی تو ڈھونڈ رہا تھا اپنی بیٹی کے لیے۔ جب کسان کچھ دیر تک کچھ نہ بولا اور بس اسے گھورتا رہا تو نوجوان نے پھر اسے مخاطب کیا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تو کسان اس نوجوان کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے کسان سے کہا، آپ کی ایک بیٹی ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کروا دیں۔ کسان اس نوجوان کی بات سن کر بہت خوش ہوا۔ وہ کہنے لگا، تم نے آنے میں بہت دیر لگا دی، مگر کوئی بات نہیں، اب تم آ گئے ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کسان اس نوجوان کو ساتھ لے کر گھر آیا اور خوشی خوشی اپنی بیوی سے کہنے لگا، دیکھو وہ لڑکا آ گیا جس کا میں اتنے سالوں سے انتظار کر رہا تھا۔ کسان کی بیوی نے جا کر دیکھا تو وہ بھی اس نوجوان کے حسن کی گرویدہ ہو گئی۔ وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، آپ اس کو اندر تو لے کر آئیں۔ کسان نے اس کو بیٹھنے کے لیے کہا اور اپنی بیوی سے چائے پانی کے انتظام کے لیے کہا۔ وہ کسان نوجوان سے کہنے لگا، اگر تم کہو تو میں مولوی صاحب کو لے کر آؤں تم دونوں کے نکاح کے لیے؟ نوجوان جلدی سے بولا، جی ضرور، آپ جلدی کریں، ویسے بھی ہمیں نکاح کے بعد بہت دور جانا ہے۔ خوشی کے عالم میں کسان اور اس کی بیوی اس نوجوان سے یہ پوچھنا ہی بھول گئے تھے کہ تم کو کون اور کہاں سے آئے ہو۔ ان دونوں نے اس سے کچھ بھی نہیں پوچھا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان سے کروا دیا۔ جب نکاح ہو گیا تو کسان کو یہ خیال آیا کہ وہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے لگا ہے تو کم از کم اس سے یہ تو پوچھ لے کہ اس کا گھر کہاں ہے اور کہاں جا کر انہیں اپنی بیٹی سے ملنا ہوگا۔ نوجوان بولا، اگر آپ نے اپنی بیٹی سے ملنا ہو تو کوہ کاف آ جانا۔ کسان ایک دم سے حیران رہ گیا۔ وہ پریشان ہو کر اس نوجوان کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بولا، میں ایک جن ہوں اور جنات تو سارے کوہ کاف میں ہی رہتے ہیں۔ میں آپ کی بیٹی کو لے کر کوہ کاف جا رہا ہوں اپنے گھر۔ آپ لوگوں کا جب دل چاہے آپ اپنی بیٹی کو ملنے آ جانا۔ وہ ان کی بیٹی کو اپنے گھوڑے پر بٹھا کر اچانک غائب ہو گیا اور کسان اور اس کی بیوی وہیں کھڑے روتے رہ گئے۔ میں نے نانو سے کہا، نانو، جن کیا سچ میں انسان کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں؟ نانو نے کہا، ہاں میری بچی۔ میں کہانی سن کر بہت خوش ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب تم نے کہانی سن لی ہے، اب تم جلدی سے سونے کی کوشش کرو کیونکہ تمہیں صبح اسکول جانا ہے۔ اگر تم اسکول سے لیٹ ہوئی تو تمہارے ماموں بہت ناراض ہوں گے۔ میں نے جلدی سے سونے کے لیے منہ پر چادر اوڑھ لی۔ صبح میری امی جگانے کے لیے نانو کے کمرے میں آئیں اور مجھے آواز دینے لگیں، معروف اٹھو، تمہیں اسکول جانا ہے۔ مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی تھی۔
امی کو غصہ آیا۔ امی غصے میں بولی، میں نانو سے کہوں گی کہ وہ اب تمہیں کوئی کہانی کبھی نہیں سنائیں گی۔ میں جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی اور امی سے کہنے لگی، اٹھ تو گئی ہوں امی۔ امی نے جلدی سے مجھے تیار کیا اور اسکول چھوڑنے چلی گئی کیونکہ آج ماموں پہلے ہی نکل گئے تھے۔ میں لیٹ اٹھی تھی تو امی کو مجھے اسکول چھوڑنا پڑا۔ پہلے تو ماموں اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ زندگی گزرتی رہی اور میں نے اسکول کی پڑھائی ختم کر لی۔ اب میں کافی سمجھدار بھی ہو گئی تھی، مگر میں نے نانو سے جنات والی کہانیاں سننا نہیں چھوڑی تھی۔ میں تقریباً ہر رات ضد کر کے نانو سے جنات والی کہانیاں سنتی۔ نانو کہتی، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اب تو تم یہ کہانیاں سننا بند کرو۔ تو میں ان سے کہتی کہ جس رات کو میں آپ سے کہانی نہیں سنتی ہوں مجھے نیند نہیں آتی نانو۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ مجھے جنات کی کہانیاں سننا کتنا پسند ہیں، میں جنات کی کہانیاں سننا نہیں چھوڑ سکتی۔ نانو مجھ سے کہتی کہ تم اپنی پڑھائی کی طرف دھیان دیا کرو، اب تم نے کالج بھی جانا ہے، اب تمہیں اور زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مجھے پتہ ہے تمہارے ابو چاہتے تھے کہ تم بہت زیادہ پڑھو، اور اب تو تمہارے ماموں بھی یہی چاہتے ہیں کہ ان کی معروف بہت زیادہ اور بہت اچھا پڑھے اور سب سے آگے بڑھے اور مضبوط اور بہادر بنے، کیونکہ ابھی تک تمہاری ممانی نے تمہارے ماموں سے جھگڑا کرنا نہیں چھوڑا ہے، اور نہ ہی ابھی تک اللہ نے انہیں کوئی اولاد دی ہے۔ تمہارے ماموں تو تمہیں ہی اپنی اولاد سمجھتے ہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی کی طرح پیار کرتے ہیں۔ تم اپنے ماموں کی ہر خواہش کو پورا کرنا اور بہت زیادہ پڑھنا۔ تمہاری ماں نے بھی اپنی پوری زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے، اس نے اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ تم تو جانتی ہو جب تمہارے ابو کا انتقال ہوا تو تمہاری امی ابھی بہت چھوٹی تھیں، جوان تھیں، مگر تمہاری امی نے آج تک دوسری شادی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی بیٹی کو کبھی کوئی مشکل نہ ہو۔ تمہاری امی کو تم سے بہت امیدیں ہیں، جب پڑھ لکھ جاؤ گی تو وہ تمہیں ایک بڑی کرسی پر افسر بنا بیٹھا دیکھنا چاہتی ہیں، اور پھر بڑی دھوم دھام سے کسی اچھے گھر تمہاری شادی کروانا چاہتی ہیں کہ تم اپنے پیروں پر کھڑی ہو جاؤ اور تمہیں کسی کی مدد کی ضرورت نہ پڑے بلکہ تم دوسرے کے کام آؤ۔ اس لیے اب سے تم اب سنجیدہ ہو جاؤ اور ان سب کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرو۔ جس طرح تم ہمیشہ اسکول میں پہلے نمبر پر آتی رہی ہو، اپنے کالج کی پڑھائی میں بھی پہلے نمبر پر آنا۔ میں نے نانو سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ جیسا چاہتی ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ پھر ماموں نے مجھے کالج میں داخلہ لے دیا۔ اب تو میں خود ہی کالج آیا جایا کرتی تھی۔ ابھی مجھے کالج جاتے ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ کالج میں میری بہت ساری سہیلیاں بن گئی، کیونکہ میں بہت ہنسمکھ اور شرارتی تھی، اس لیے سب کو مجھ سے بات کرنا اچھا لگتا تھا۔ میں اپنی پڑھائی ختم کر کے اپنی دوستوں کے ساتھ مل کر خوب باتیں کیا کرتی اور اپنی نانوں سے سنی ہوئی جنات کی کہانیاں ان کو بھی سنایا کرتی۔ میری سہیلی مجھ سے کہتی تھی کہ تم پڑھائی میں بھی سب سے زیادہ ذہین ہو اور کہانیاں سنانے میں بھی سب سے آگے ہو، پتہ نہیں ہم تمہاری طرح کیوں اچھا نہیں پڑھ سکتی، تم تو اپنا کتنا وقت کہانیاں سنانے میں ہی لگا دیتی ہو، مگر پھر بھی تم ہم سے اچھا پڑھ لیتی ہو۔ تو میں ان سے کہتی کہ کہانیاں سننا تو میرا شوق ہے اور پڑھائی کرنا تو میرے اپنوں کی بہت بڑی خواہش ہے جس کو میں پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ کچھ مہینوں بعد جب کالج میں امتحان ہوا اور اس کا نتیجہ آیا تو میں پہلے نمبر پر ہی تھی۔ کالج میں اور گھر میں بھی سب بہت خوش ہوئے۔ جب میں نے اپنے پاس ہونے کے بارے میں اپنے ماموں کو بتایا تو ماموں بھی یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوئے۔ وہ دوسرے دن ایک پیارا سا تحفہ میرے لیے لے کر آئے۔ جب ماموں نے مجھے تحفہ دیا تو ممانی منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ امی نے میرے سر پر دونوں ہاتھوں سے پیار کیا اور مجھے ڈھیروں دعائیں دینے لگیں۔ نانو اندر سے مٹھائی لے کر آئی اور میرا منہ میٹھا کروایا۔ بعد میں نے بھی ان سب کو مٹھائی کھلائی۔ ممانی کو ان کے کمرے میں ان کی مٹھائی دینے گئی تو انہوں نے مٹھائی نہیں کھائی اور میں اسی طرح واپس آ گئی۔ ماموں نے میری طرف دیکھا تو میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماموں نے اپنے ہاتھوں سے میرے آنسو صاف کیے اور کہنے لگے، اب تم بڑی ہو گئی ہو، اپنی ممانی کو تو سمجھ ہی گئی ہوگی، اس لیے رونا دھونا بند کرو اور مجھے بتاؤ میں اور ایسا کیا کروں کہ ہماری پیاری ماہرو خوش ہو جائے۔ تو میں نے ماموں سے کہا، ماموں مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ ماموں بولے، بس اتنی سی بات، لو ابھی آئس کریم حاضر ہو جائے گی۔ پھر ماموں نے کہا کہ آج ہم سب باہر چلتے ہیں۔ امی بولی، تم دونوں ماما بھانجی باہر جاؤ، ہمارے لیے آئس کریم گھر میں لے آنا۔ میں جلدی سے تیار ہو کر ماموں کے ساتھ آئس کریم کھانے باہر چلی گئی۔ گھر آتے وقت ہم آئس کریم گھر والوں کے لیے بھی لے کر آئے۔ جب میں دوبارہ کالج گئی تو میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگیں کہ تم نے تو کمال ہی کر دیا ہے، تم تو پورے کالج میں پہلے نمبر پر آئی ہو اور تم نے تو لڑکوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے، تمہیں پتہ ہے ہر کوئی تمہارا دیوانہ ہو گیا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کیا بکواس کر رہی ہو؟ تو وہ بولیں کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں، آج تک اس کالج میں کبھی کسی لڑکی نے فرسٹ پوزیشن نہیں لی تھی، مگر اس بار تم نے پہلے نمبر پر آ کر لڑکوں کو بھی دھول چٹا دی ہے۔
وہ لڑکا جو پہلے نمبر پر آتا تھا وہ بہت غصے میں ہے اور وہ تم سے ملنا چاہتا ہے، وہ تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ تم آج کافی دیر سے آئی ہو اور اس کا غصے کے مارے بہت برا حال ہے۔ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ایک لڑکا میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا، تمہارا نام ماہ رخ ہے؟ میں نے کہا، ہاں، مگر تم کون ہو؟ مجھ سے کیا کام ہے تمہیں؟ جب میں اس سے بھی زیادہ غصے میں اس سے بولی تو وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ پاس کھڑی لڑکیاں اس سے کہنے لگی، ابھی آدھا گھنٹہ پہلے تو بہت شور مچا رہے تھے، اب جب ماہ رخ سامنے آئی ہے تو بولتی کیوں بند ہو گئی تمہاری؟ وہ لڑکا بہت شرمندہ ہوا اور چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب لڑکیاں حیران رہ گئیں اور کہنے لگیں، آج تک تو یہ کسی دوسرے کو اپنے سامنے بولنے بھی نہیں دیتا تھا، مگر آج اس کو کیا ہو گیا؟ میں نے اپنی سہیلی سے پوچھا کہ یہ لڑکا ہے کون اور تم لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ پہلے ہر سال یہی لڑکا فرسٹ آتا تھا۔ اس کا نام زاہد ہے اور ہمارے کالج کی ساری خوبصورت لڑکیاں اس پر مرتی ہیں، مگر یہ کسی کو بھی گھاس نہیں ڈالتا۔ مگر آج تمہارے سامنے کیسے خاموش ہو گیا اور اس کے منہ سے ایک بات بھی نہیں نکلی؟ کہیں یہ تمہارا دیوانہ تو نہیں ہو گیا؟ میں ان سے کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شاید وہ میرے غصے کی وجہ سے چپ ہو گیا ہوگا، اور تم لوگوں کو تو ویسے بھی موقع چاہیے ہوتا ہے باتیں بنانے کے لیے۔ ان سے یہ کہہ کر میں کلاس میں چلی گئی۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ لڑکا زاہد بھی ہماری کلاس میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے کلاس میں آتے دیکھ کر اس نے اپنا منہ نیچے کر لیا۔ ویسے دیکھنے میں وہ شاید اتنا برا بھی نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد میری اور زاہد کی دوستی ہو گئی۔ میری سہیلیاں مجھ سے جلنے لگیں اور وہ جان بوجھ کر مجھے چڑھاتی کہ تم نے زاہد کو بھی اپنی جنات کی کہانیاں سنا کر اپنا دوست بنا لیا ہے۔ میں اس دن کالج سے گھر آئی تو مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ میں نے امی سے کہا، امی اگر کچھ کھانے کے لیے ہے تو مجھے لا دیں۔ امی نے کہا، تم جا کر ہاتھ منہ دھو لو، میں نے تمہارے پسندیدہ دال چاول بنائے ہیں، ابھی لے کر آتی ہوں۔ میں نے پوچھا، امی نانو کہاں ہے؟ بڑے دن ہو گئے میں نے ان سے کوئی کہانی نہیں سنی۔ آج میں ابھی سے نانو کو بتا دوں کہ میں نے آج ان سے کوئی نئی کہانی سننی ہے، تو نانو رات کے لیے تیاری کر لیں۔ اتنے میں ممانی اپنے کمرے سے باہر آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، بی بی اب تم کہانی سننے کی تیاری کرنا چھوڑو، اب تم دوسرے گھر جانے کی تیاری کرو۔ تمہارے ماموں اور تمہاری ماں نے ویسے ہی تمہیں بہت چھوٹ دے رکھی ہے، کچھ اونچ نیچ ہو گئی تو ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ امی باورچی خانے سے باہر آئیں اور ممانی سے کہنے لگیں، بھابھی آپ بچی سے کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ممانی بولی، تمہاری بیٹی اب بچی نہیں رہی بلکہ بڑی ہو چکی ہے، اس کی شادی کرو اور اس کو اس کے گھر بھیج دو۔ اتنے میں نانو ظہر کی نماز پڑھ کر باہر آئیں۔ وہ کہنے لگیں، کیا بات ہے، کیوں بحث چل رہی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اٹھایا اور روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ امی نے نانو سے کہا کہ بھابھی کہہ رہی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کی شادی کر دوں۔ نانو امی سے کہنے لگی، تم لوگوں کو تو پتہ ہی ہے اس کو جلی کٹی سنانے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے، تو تم دونوں اس کی باتوں پر زیادہ کان نہ دھرا کرو۔ جاؤ تم جا کر ماہ رخ کو کھانا دو اور خود بھی کھانا کھاؤ۔ پھر امی کھانا لے کر میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، میں نے اپنی بیٹی کے لیے بہت مزے کے دال چاول بنائے ہیں، آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ میں نے امی سے کہا کہ امی اب مجھے بھوک نہیں ہے، آپ مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیں۔ امی کھانا واپس لے گئیں اور میں سو گئی۔ جب میں سو کر اٹھی تو امی میرے کمرے میں آئیں اور مجھ سے کہنے لگیں، ماہ رخ اب اٹھ گئی ہو تو کھانا کھا لو۔ میں بہت اداس تھی۔ امی مجھ سے کہنے لگیں کہ دوپہر میں جب تم نے کھانا نہیں کھایا تو تمہاری امی نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اگر ابھی بھی تم نہیں کھاؤ گی تو پھر امی کھانا نہیں کھائیں گی۔ جب میں نے نانو سے سنا کہ امی نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا تو میں باورچی خانے میں گئی اور کھانا لے کر امی کے پاس آئی۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کو کھانا کھلایا اور خود بھی کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ نانو عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہو گئی ہیں تو میں ان کے پاس ان کے کمرے میں چلی گئی۔ میں جا کر ان کے ساتھ ان کے بستر پر لیٹ گئی اور ان سے کہنے لگی، نانو مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی کیونکہ میں تو ابھی سو کر اٹھی ہوں، اس لیے آپ مجھے جنات کی کوئی کہانی سنائیں نا۔ نانو کہنے لگی، اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر آج تک تمہاری بچپن کی عادت نہیں گئی۔ میں نے نانو سے کہا، نانو مجھے آپ سے کہانیاں سننا اچھا لگتا ہے۔ وہ کہنے لگی، اچھا آج پھر ایک کہانی سناتی ہوں۔ کسی شہر میں ایک میاں بیوی رہتے تھے جن کی شادی کو ابھی تھوڑا عرصہ گزرا تھا مگر ابھی تک ان کی کوئی اولاد نہ تھی۔ یہ عورت ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ اس عورت کا نام زویا اور اس کے شوہر کا نام سفیان تھا۔ زویا کو اپنے بڑے سے گھر میں شوہر کے کام پر جانے کے بعد اکیلے رہنا پڑتا تھا۔ یہ گھر زویا کے شوہر کو کمپنی کی طرف سے ملا ہوا تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے ساتھ ایک نوکرانی بھی رہتی تھی۔ جب سفیان اپنے کام پر چلا جاتا تو زویا اپنی نوکرانی سے اپنی اولاد کے نہ ہونے کے بارے میں باتیں کرتی رہتی۔ جب نوکرانی کام ختم کر کے اپنے گھر جاتی تو زویا اپنے ٹیرس پر اداس سی کھڑی رہتی۔
ایک دن اس کی نظر اپنے گھر کے سامنے والے گھر کی چھت پر پڑی۔ زویا نے دیکھا کہ ان کے چھت پر 4 سے 5 سال کی بچی کھیل رہی ہے۔ زویا نے اس کو دور سے آواز دی تو وہ بچی زویا کے گھر آ گئی۔ زویا کافی دیر اس بچی کے پاس بیٹھی رہی اور باتیں کرتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بچی زویا سے کہنے لگی، آنٹی اب میں چلتی ہوں، میری امی میرا انتظار کر رہی ہوں گی۔ زویا اس بچی سے بولی، میں نے تمہارا نام تو پوچھا ہی نہیں، بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو وہ بچی بولی، آنٹی میرا نام جاذبہ ہے۔ زویا کہنے لگی کہ جاذبہ تو بہت پیارا نام ہے۔ زویا نے جاذبہ سے کہا کہ کل تم پھر ہمارے گھر کھیلنے کے لیے آنا۔ یوں ہی کچھ دن تک جاذبہ اور زویا روز ساتھ کھیلتی۔ زویا اس کے ساتھ خوب اچھا وقت گزارتی۔ زویا کا وقت کافی اچھا گزرنے لگا تھا۔ ایک دن زویا کی ملازمہ ساجدہ نے اسے بتایا کہ وہ اپنے گاؤں گئی تھی، تو وہاں کے پیر صاحب نے ساجدہ کو ایک پانی کی بوتل دم کر کے دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جس عورت کے ہاں بچے کی پیدائش نہ ہوتی ہو، وہ عورت اس دم والے پانی کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے کسی بھی 5 سال کے بچے یا بچی کو پلا دے تو اللہ اس عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دے گا۔ زویا بی بی، یہ دم کیا ہوا پانی میں آپ کے لیے لائی ہوں۔ ساجدہ نے کہا، آپ یہ پانی 3 حصوں میں بانٹ کر 3 دن تک کسی 5 سال کے بچے یا بچی کو پلا دیں، اللہ آپ کو بھی اولاد عطا کرے گا۔ زویا نے ساجدہ سے پانی والی بوتل لے لی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے سفیان کو اس بوتل کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ وہ خود ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ پانی میں کس بچے یا بچی کو پلاؤں۔ پھر ایک دم اسے جاذبہ کا خیال آیا۔ جاذبہ بھی تقریباً 5 سال کی ہی تھی۔ زویا نے سوچا کہ کیوں نہ میں یہ پانی جاذبہ کو پلا دوں، وہ روز میرے پاس آتی ہے۔ تو زویا نے ایسا ہی کیا۔ جب جاذبہ اس کے گھر کھیلنے کے لیے آئی تو زویا نے یہ پانی جاذبہ کو پلا دیا۔ جیسے ہی جاذبہ کو 3 دن ہوئے دم والا پانی پیتے تو شیطانی طاقتوں نے اسے جکڑ لیا اور جاذبہ کی جان چلی گئی۔ ادھر اللہ نے زویا کو اولاد کی خوشخبری دے دی۔ چند مہینوں بعد زویا کے گھر بیٹی پیدا ہوئی تو زویا اور سفیان بہت خوش تھے۔ زویا اور سفیان نے اپنی بیٹی کا نام حورین رکھا۔ چند سال بعد جب ان کی بیٹی 5 سال کی ہوئی تو ایک دن زویا نے دیکھا کہ حورین اپنے کمرے میں بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔ زویا کو حورین کے کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آیا تھا۔ زویا نے حورین سے پوچھا کہ تم کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی؟ تمہارے کمرے میں تو مجھے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا، پھر تم کس سے باتیں کر رہی تھی؟ تو حورین نے بتایا، امی آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں اپنی دوست سے باتیں کر رہی ہوں۔ زویا نے جلدی سے حورین کو گود میں اٹھایا اور اسے اپنے کمرے میں لے گئی۔ وہ بہت پریشان ہو کر اس کے بارے میں سفیان کو بتانے لگی، مگر سفیان کو یقین نہیں آیا تھا۔ حورین کے لیے یہ اب معمول کی بات بن چکی تھی۔ اس کی وجہ سے زویا بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ حورین روز اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی پتہ نہیں کس سے باتیں کرتی رہتی تھی، اور جب زویا اس سے پوچھتی تو وہ رونا شروع کر دیتی اور کہتی کہ آپ کو نظر نہیں آتا، میں اپنی دوست سے باتیں کرتی ہوں۔ ایک دن حورین اپنے کمرے میں موجود نہیں تھی، بلکہ وہ پورے گھر میں ہی موجود نہیں تھی۔ زویا اور سفیان نے حورین کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ وہ پورے گھر میں اسے پاگلوں کی طرح تلاش کر رہے تھے، لیکن وہ ان کو کہیں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ پھر اچانک ان کو چھت سے حورین کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ زویا اور سفیان دونوں چھت کی طرف دوڑے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک انجانی طاقت ان کی بیٹی کو چھت سے نیچے پھینکنے کی کوشش کر رہی ہے، اور مسلسل ایک آواز چھت پر گونج رہی تھی، جس طرح تم لوگوں نے مجھے مارا ہے، اسی طرح میں تمہاری بیٹی کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گی، میں اس کو بھی مار دوں گی۔ زویا کو یہ آواز جانی پہچانی سی لگی۔ اس نے گھبرا کر پوچھا، کون ہو تم؟ اور ہماری بیٹی سے تمہاری کیا دشمنی ہے؟ ہماری بیٹی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ آواز پھر گونجنے لگی۔ آواز آئی، یاد کرو، آج سے تقریباً 5 سال پہلے تم نے مجھے پانی پلا کر مار ڈالا تھا۔ زویا کو وہ سب کچھ یاد آنے لگا، کس طرح اس نے ساجدہ کا دیا ہوا وہ دم والا پانی جاذبہ کو پلایا تھا۔ پھر زویا اس سے کہنے لگی، تم جاذبہ ہو، تمہاری مجرم تو میں ہوں نا جاذبہ، تم میری بیٹی کو چھوڑ دو اور میری جان لے لو۔ سفیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ زویا نے سفیان کو سب کچھ بتایا۔ زویا جاذبہ سے کہنے لگی کہ تم اپنا بدلہ مجھ سے لو، میری اس معصوم بیٹی کو چھوڑ دو۔ اس غیبی طاقت نے ایک جھٹکے سے حورین کو سفیان کے پاس چھوڑا اور زویا کو اپنے ساتھ لے کر کہیں غائب ہو گئی۔ نانو نے کہا، یہ تھی تمہاری آج کی کہانی، اب جا کر سو جاؤ کیونکہ تم نے صبح کالج بھی جانا ہے۔ میں نے نانو سے پوچھا، نانو یہ جنات اتنے برے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کسی سے بدلہ لیے بغیر ان کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ سب کو اپنے ساتھ پتہ نہیں کہاں لے جاتے ہیں۔ مجھے جنات کی کہانیاں سننے سے ڈر نہیں لگتا،
مگر اس بات سے ڈر لگتا ہے کہ یہ انسانوں کو اپنے ساتھ لے کر پتہ نہیں کہاں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو کیا نانو وہ انسان کبھی اپنے گھر واپس نہیں آتا جس کو جنات اپنے ساتھ اپنی دنیا میں لے جاتے ہیں؟ نانو کہنے لگی، ہم نے تو بیٹا اپنے بڑوں سے یہی سنا ہے کہ جس کسی انسان کو جنات اٹھا کر لے جاتے ہیں وہ اس دنیا میں دوبارہ مڑ کر نہیں آتا۔ مگر ابھی تم میرے کمرے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤ، ورنہ ابھی تھوڑی دیر تک تمہاری امی ضرور اس کمرے میں آ جائیں گی۔ وہ مجھ سے ناراض ہوں گی اور مجھے کہیں گی کہ یہ تو ناسمجھ ہے، مگر آپ تو سمجھدار ہیں۔ رات کو اتنی دیر تک جاگنا کون سی اچھی بات ہے؟ سو تم جلدی سے اپنی امی کے کمرے میں آنے سے پہلے جا کر سو جاؤ۔ میں جلدی سے نانو کے کمرے سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگلے دن صبح کو میں کالج گئی تو میری کلاس کے سارے بچے پکنک کا پلان بنا رہے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ میڈم ماہروخ، تم بھی کوئی مشورہ دو پکنک کے لیے، ہم سب لوگ کہاں جائیں؟ سب نے اپنی اپنی رائے اور مشورے دیے تھے۔ میں نے بھی ان سے کہا کہ مجھے تو مری جانا اچھا لگتا ہے، تم لوگ اس بارے میں کیا کہتے ہو؟ ان سب نے کہا کہ جگہ تو اچھی ہے۔ پھر سب لوگ مری جانے کا ہی سوچنے لگے۔ جب میں کالج سے گھر آئی تو میں نے اپنی امی کو بتایا کہ ہم لوگ کالج کے ٹرپ کے لیے مری جانے والے ہیں، اس کے لیے آپ میری تھوڑی بہت تیاری کر دیں۔ امی مجھ سے کہنے لگیں، تمہارا جانا ضروری ہے کیا؟ آج تک تم کہیں اکیلی نہیں گئی۔ تو میں نے امی سے کہا کہ امی، میں ابھی بھی اکیلی نہیں جا رہی، بلکہ ہماری کلاس کے سارے بچے میرے ساتھ جا رہے ہیں۔ امی نے کہا کہ میں تمہارے ماموں سے بات کروں گی، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم چلی جانا۔ اگلے دن ہم سب ناشتہ کر رہے تھے۔ امی نے ماموں سے بات کی اور انہیں بتایا کہ ماہروخ اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ مری جانا چاہتی ہے۔ ماموں نے مجھ سے پوچھا، تمہارے کالج والوں نے تمہیں ٹرپ پر لے جانے کے لیے کیا انتظام کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ماموں یہاں سے تو ٹرین پر جائیں گے اور آگے جا کر دیکھیں گے۔ ماموں نے کہا کہ دل تو نہیں کر رہا کہ تمہیں اکیلا بھیجیں، مگر تم جا رہی ہو تو اپنا دھیان رکھنا، اپنا بہت خیال رکھنا۔ دوسرے دن صبح جب ہم سب اپنے گھروں سے تیار ہو کر نکلے اور اسٹیشن پر اکٹھے ہو گئے، کافی دیر بعد ایک ٹرین اسٹیشن پر آ کر رکی۔ اس ٹرین میں پہلے ہی بہت سارے لوگ موجود تھے۔ ٹرین میں رش کو زیادہ دیکھ کر ہم سب نے فیصلہ کیا کہ جس کو جہاں بھی راستہ ملے وہیں سے ٹرین میں سوار ہو جائے۔ ٹرین میں سوار ہو کر ہم سب اکٹھے ہو جائیں گے۔ جس کو جس ڈبے میں چڑھا گیا وہ اس ڈبے میں چڑھ کر ٹرین پر سوار ہو گیا۔ میں ابھی بہت مشکل سے ایک ڈبے میں چڑھی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس ڈبے میں میرا کوئی بھی ساتھی سوار نہیں تھا، بلکہ میں اکیلی اس ڈبے میں سفر کر رہی تھی۔ جہاں میں بیٹھی تھی وہاں میرے پاس ایک فیملی آ کر بیٹھ گئی۔ وہ فیملی کافی ہنس مکھ تھی۔ میں ان کے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں ان کے ساتھ گھل مل گئی۔ ان کے ساتھ ان کا ایک 10-12 سال کا بھائی بھی تھا۔ جب ہم نے جنات کی باتیں شروع کی تو وہ فیملی مجھے جنات کے واقعات سنانے لگی۔ رات ہوئی تو میں سو گئی۔ جب آدھی رات کو پیاس کی شدت سے میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھتے ہی میری جان نکل گئی کہ وہ فیملی تو جنات کی فیملی تھی۔ وہ میرے چاروں طرف گھیرا ڈالے مجھے خونخوار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، تمہیں ہماری کہانیاں سننا پسند ہے نا؟ تو آج ہم سب سے مل بھی لو، اور اب تم ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی رہو گی، کیونکہ تم نے بچپن سے لے کر آج تک ہماری بہت سی کہانیاں سنی ہیں۔ آج ہم تمہیں اس ٹرین میں اپنے ساتھ لے جانے آئے ہیں۔ یہ ٹرین ہماری ہے اور اس میں جتنے بھی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن جن کی کہانیاں تم نے آج تک اپنے بڑوں سے سنی تھی۔ یہ سارے وہی جنات ہیں اور یہ ٹرین ہمارا گھر ہے۔ ہم اس ٹرین میں ہی رہتے ہیں۔ یہ ٹرین اب کہیں بھی نہیں رکے گی بلکہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ میں نے ایک نظر ان سب لوگوں کی طرف اٹھائی۔ میں نے اپنے ارد گرد بیٹھے مسافروں کو دیکھا۔ وہ سب بھی جنات تھے، جو رات کو میرے سونے سے پہلے تو عام مسافر لگ رہے تھے، مگر اب یہ سارے کے سارے جنات کے روپ میں بدل چکے تھے۔ ایک ایک کر کے جب مجھے ان کی شکلیں دکھائی دینے لگیں تو مجھے اپنے بچپن میں سنی ہوئی ہر کہانی یاد آنے لگی۔ ان کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ یہ سب مجھے اسی طرح گھور رہے تھے، ایسے کہ ابھی کے ابھی مجھے کچا چبا جائیں گے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے کیسے بچوں اور اس ٹرین کو کیسے روکوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں ڈری سہمی ہوئی بیٹھی تھی اور پسینے سے شرابور تھی۔ ڈر اور خوف کے مارے میرا برا حال تھا کہ اب میں کیا کروں۔ میرا کوئی بھی ساتھی میرے ساتھ نہیں تھا، نہ یہاں پر کسی کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ یہاں کیا ہو رہا ہے، میں کس مشکل میں ہوں۔ جنات مجھے کہنے لگے، یہ وہی سب جنات ہیں جن کی کہانیاں تم بڑے شوق سے بچپن میں سنتی آئی ہو۔ ہم سب جنات اسی ٹرین میں رہتے ہیں، اب ہم تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ میں نے جلدی سے اٹھ کر ٹرین میں لگی ہوئی زنجیر کھینچی، مگر ٹرین نہ رکی۔ وہ سب جنات ہنسنے لگے۔
وہ اونچے اونچے کہکہے لگا رہے تھے۔ وہ کہنے لگے، اب کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ٹرین اب تمہارے روکنے سے نہیں رکے گی، بلکہ یہ ہمیشہ ایسے ہی چلتی رہے گی۔ تم اس ٹرین سے کبھی بھی نہیں اتر پاؤ گی، ساری زندگی تم ہمارے ساتھ ہماری ہی ٹرین میں رہو گی۔ اچانک ٹرین کی رفتار پہلے سے زیادہ تیز ہو گئی۔ مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ ٹرین مجھے کہاں سے کہاں لے گئی۔ میں آج بھی ان جنات کے ساتھ اسی ٹرین میں قید ہوں۔ آج تک یہ ٹرین کبھی نہیں رکی بلکہ چلتی ہی جا رہی ہے۔ میں تو گھر سے ٹرپ کے لیے ہی نکلی تھی اور آج میں ایک ٹرین میں قید ہوں۔ مجھے نہیں معلوم کہ میری امی اور میرے ماموں کس حال میں ہوں گے۔ میں تو اس دن سے لے کر آج تک ان جنات کے ساتھ اسی ٹرین میں ہوں اور یہ ٹرین کبھی بھی نہیں رکی۔